أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس ایک آدمی سے، وخلق منہا، اور بنا دی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سے لوگ، ونساء، بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ، تسالون بہ، کہ تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو اس کے ذریعے سے، والارحام، اور ڈرو رشتوں کے معاملے میں، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالی ہیں، علیکم رقیبا، تم پہ نگران، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور نہ بدل لو ردی اور گھٹیا مال کو، بالطیب، عمدہ اچھے مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھا جاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے ملا کر، انہو کان حوبا کبیرا، بے شک ہے یہ کام بڑا گناہ۔ یہ سورۃ نساء ہے اور مدنی سورت ہے، قرآنی ترتیب میں یہ چوتھے نمبر پر ہے، اور نزول کی ترتیب میں یہ 92 نمبر پہ نازل ہوئی، اور 91 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلی جو سورہ مبارکہ آل عمران گزری ہے، اس میں مختلف اقوام سے جو مسلمانوں کے معاملات ہیں اور غیروں کے جو عقائد، ان کے عملی بگاڑ، ان کا بیان ہوا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر مضامین یہ داخلی ہیں، یعنی مسلمانوں کے دین کے حوالے سے جو احکامات ہیں، ان کی اپنی زندگی کے معاملے، ان کا اس میں بیان ہے۔ اور شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد مختلف حقوق کا بیان کیا ہے۔ نساء اس کا نام ہے، اس میں چونکہ لفظ نساء پہلی آیت میں ہے، تو اسی کی نسبت سے اس کا نام سورت کا نساء رکھا گیا۔ اور نساء یہ امراتن کی جمع ہے، امرا عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع نساء عورتیں۔
اور ایسا ہوتا ہے مختلف زبانوں میں، کبھی جمع اور مفرد الگ الگ طور پر الگ ابواب سے مادے سے یہ جمع مفرد ہو جاتے ہیں. جیسے امراتن مفرد ہے وہ الگ اس کا مادہ ہے، اور نساء یہ اس کی جمع ہے، یہ الگ، کوئی مناسبت نہیں، لیکن ایسا زبانوں میں ہوتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس کی حکم عدولی کرنے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے تم اس ذات سے ڈرو. خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک آدمی سے، ایک جان سے پیدا کیا. اور اس جان کو سب سے پہلے اس نے مٹی سے بنایا، گارے سے ایک ڈھانچہ بنایا، اور ڈھانچہ بنا کر کے اس کے بارے میں فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے، جیسے اللہ کی شان ہے اس کے ہاتھ جیسے ہیں، اس سے اللہ نے اس کا ڈھانچہ بنایا. اور پھر اس میں فنفخت فیہ من روحی، فرمایا میں نے اپنی روح اس میں ڈالی، اور پھر وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، آپ کی بائیں پسلی سے آپ کی بیوی حضرت حوا کو نکالا اللہ نے. یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے پسلی سے کیسے تخلیق فرما دی. وہ اللہ جو مٹی سے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، وہ اللہ پھر انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے تخلیق کر سکتا ہے. تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی کو حضرت حوا کو نکال لیا، ان کو پیدا کر دیا. تو خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان سے بنایا. وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اس کے بعد اس ایک فرد سے، آدم علیہ السلام سے، زوجہا ان کی بیوی کو. اور وہ کہاں سے بنایا؟ پسلی سے اللہ نے ان کی تخلیق فرما دی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے پھر ان دونوں سے، ان دونوں کا جوڑا اللہ نے بنایا. پھر اس جوڑے سے اللہ نے اولاد آگے رکھی، پھر ان کی اولاد یوں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، اس جوڑے سے، رجالن کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. آج ان کی تعداد اربوں میں ہے، 7 ارب سے بھی کم و بیش شاید زیادہ انسانی آبادی ہو گئی. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے پھر اس کی نسل کو آگے پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرو تم اللہ سے، وہ اللہ کہ تم سوال کرتے ہو، بہ، اس کے ذریعے سے. کہ جیسے ہم آپس میں کہتے رہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کرنا، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کرو، خدا کے لیے مجھے یہ چیز دے دو، یہ ایسے ہم کرتے رہتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے سے. تو فرمایا وہ رب، جس رب کا نام لے کر تم کھاتے ہو، اس رب کے نام سے اپنے لیے مہربانی، ترس اور رحم مانگتے ہو لوگوں سے، تو اس رب کا خیال رکھو، اس رب سے ڈرو، اور اس رب کی ذات کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس کے ذریعے سے تم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے. اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ جو سوال مانگت کا ایک مزاج ہے تو یہ اچھا عمل ہے. یہ مانگنا ایک پیشہ الگ چیز ہے. ایک ویسے ہم آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ خدا کے نام پر ایسے ہی مانگتے رہنا، یہ بہت بری چیز ہے اور ناپسندیدہ حرکت ہے کہ مانگنے کو اپنا پیشہ انسان کو بنا لے. تو یہ ہے کہ زندگی میں گائے بگائے جو انسان ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں یا ایک دوسرے
دوسرے سے اپنے لیے کوئی رحم کا معاملہ کرتے ہیں، تو فرمایا وہ رب جس کو اپنی زندگی کا حصہ تم نے بنایا اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، تو حق یہ ہے کہ تم اس رب سے حقیقی معنی میں ڈر کے رہو، زندگی گزارو، اور وہ یہ ہے کہ اس کے حکم مانو، اس کے حکم نہ توڑو۔ والارحام، اور ڈرو تم الارحام رشتوں کے معاملے میں، جو اللہ نے تمہارے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں میں بھی اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اور وہ ڈر کیا ہے کہ ان رشتوں کا تقدس جو اللہ نے بنایا، ان رشتوں میں جو اللہ نے احترام رکھا ہے، ان رشتوں میں جو اللہ نے محبت رکھی ہے، اس کو باقی رکھو۔ جو صلہ رحمی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنے چچاؤں، ماموں، خالاؤں، پھوپھیوں، یہ جو قریب کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب رحم ہے۔ والارحام، ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم عورت کے اس جسم کے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ رحم مادر کا ہم لفظ بولتے رہتے ہیں، تو اس رحم سے اللہ نے یہ سارے رشتے جوڑے ہوئے ہیں، اور وہ رحم اللہ کی رحمت کے ساتھ متعلق ہے۔ اور وہ رحم جو ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ اور جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنے سے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا بالارحام، اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان رشتوں کا تقدس باقی رکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں اس حوالے سے، جیسے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہیں رزق برکت والا ملے، خوشحالی والی زندگی تمہیں نصیب ہو، تو فرمایا اگر تمہاری یہ چاہت ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھو، اللہ تمہاری زندگی میں بھی برکت ڈالیں گے اور تمہارے مال و دولت میں بھی اللہ برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے صرف اور صرف یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھو، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور جو شخص اللہ کے حقوق کے معاملے میں اور انسانوں کے حقوق کے معاملے میں خرابی گڑبڑ کرے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پہ نگران ہے، نگہبان ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو انسان جو عمل کر رہا ہے وہ خدا کی نظر میں۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اب دوسرا مضمون ہے، اور یہ اس نسبت سے یہاں اس مضمون کو رکھا گیا ہے کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ تھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ عورتوں اور بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پر بہت ظلم کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اسی طرح یتیم بچے ان کے معاملے میں لوگ بہت کوتاہی کرتے تھے کہ عورتوں کو وراثت میں سے، بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، اور جو یتیم بچے کسی کی پرورش میں آ جاتے اس کے بھتیجے ہوتے، بھتیجے ہوتے، یا اور اس طرح قریب کے رشتوں کا کوئی بھی وہ بچہ اس کی کفالت میں آتا تو اس کے ساتھ بھی ظلم کرتے، اس کا مال لے جاتے تھے، اور اس کے مال میں جو ہے نا وہ ظلم کا شکار ہو جاتے تھے، تو اس کے معاملے میں اللہ جل شانہ نے آگاہ کیا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب یتیم بچہ تمہاری پرورش میں آ گیا اور اس کا مال ظاہر ہے سرپرست کو ملتا تھا، جیسے اس زمانے میں ہوتا کہ
اگر کوئی بچہ ایسا یتیم ہوتا، اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں بہت اور اموات ہو جاتی تھیں بڑے لوگ، اور آج بھی اسی طرح حادثات سے بہت اموات ہو رہی ہیں، قتل بہت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت یتیم بچے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے بچوں کا وارث جو شرعی ہوتا ہے وہ چچا بنتا ہے، دادا اس کا بنتا ہے، یہ وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ ان بچوں کے معاملے میں خیانت سے کام لیتے تھے، ان کا مال اپنے مال میں ملا دیتے تھے، اور جتنا ان کو ترکہ اس کے باپ سے ملا وہ اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال پورا پورا واپس کر دو۔ اب ظاہر یتیم جب تک نابالغ ہے تو اس کا مال تو اسی کفیل اور سرپرست کے پاس ہوگا، جب بالغ ہو جائے تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ اس کو مال، اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو مال اس کے حوالے کر دو اور اس کا پیسہ ضائع نہ ہونے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ دوسری بات فرمائی کہ اور نہ بدل لو تم ان یتیموں کا مال الخبیث بالطیب، کہ تمہارے پاس کوئی ردی مال ہے، گھٹیا چیز ہے، چیزیں دونوں ایک طرح، مثلا کپڑا ہے، اب کپڑے میں بہت کوالٹی ہیں، تمہارے پاس اچھی کوالٹی کا کپڑا نہیں، یتیم کا کپڑا اچھی کوالٹی کا ہے، تو تم اس سے بدل لو، اپنا جو کمزور کپڑا ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو اور اس کا اچھا کپڑا اپنے کھاتے میں ڈال لو، اگرچہ اس نے ابھی استعمال نہیں کرنا، وہ اس کے استعمال والی چیز فی الحال نہیں ہے، تو اس لیے تم اس کی چیز لے لو، یہ اجازت نہیں ہے تمہیں کہ اپنا ردی مال اس کے کھاتے میں ڈال دو اور اس کا عمدہ مال اپنے پاس کر لو، یہ اجازت نہیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور نہ بدل لو الخبیث اپنی ردی اور گھٹیا چیز کو بالطیب، اس کی عمدہ اور اچھی چیز کے ساتھ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھا جاؤ ان یتیموں کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں ملا کر۔ ایسا ہوتا تھا کہ یتیم کا کھانا ان کے گھر میں پکتا اور وہ لوگ ایسا کرتے کہ اس کے پیسے میں سے اپنے پیسے میں کچھ ملا لیتے کہ ہم نے اس کا کھانا پکانا ہے اور اس کی دیگر ضروریات پوری کرنی ہے، تو اس کو مہینہ وار اس کے خرچے میں، اس کے پیسے میں سے کچھ پیسے اپنے مال میں ملا لیتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ مثلا اپنے گھر کے بچے کا اگر مہینے کا ان کا 100 درہم خرچ ہوتا تھا مثال کے طور پر، تو وہ یتیم کے مال میں سے بجائے 100 کے 150 نکال لیتے تھے کہ اس کا ہم نے اس مہینے میں 150 خرچ کیا ہے، حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ اپنے بچے کا تمہارا خرچہ 100 درہم بنتا ہے تو 100 درہم اس کا بھی شامل کرنا چاہیے، لیکن اس کا 150 شامل کر لیتے، زیادہ شامل کرتے اپنے مال میں۔ یہ ایک کھانے کا طریقہ ہوتا تھا۔ فرمایا یوں بھی نہ کرو، جتنا تمہارے اپنے گھر کے بچوں کا خرچہ ہے اتنا ہی یتیم کا بھی خرچہ شامل کرو، اس کا اضافی مال اپنے مال میں نہ ملاؤ، اور نہ کھا جاؤ ان کے مال الی اموالکم، اپنے مالوں میں ملا کر۔ اور جیسے دوسری آیت مبارکہ میں آ رہا ہے آگے، فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو یتیموں کا مال زیادتی سے ظلم سے کھا جاتے ہیں، یہ مال پیسہ نہیں کھاتے، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یتیم کے مال کو ناجائز استعمال کرنا اور یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، فرمایا یہ مال پیسہ نہیں، یہ آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں آج بھر رہے ہو۔ انہو کان حوبا کبیرا، اس کے مال کا غلط استعمال اور اس کے مال کو کھا جانا، بے شک یہ کام ہے حوبا، حوب کے معنی ہے گناہ، حوبا کبیرا، بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔
اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ ہاں یتیم کی پرورش بہت بڑا عمل ہے، بڑا ثواب کا کام ہے اور بہت ہی خیر کا کام ہے۔ نفلی روزوں نفلی عبادات سے بھی افضل عمل ہے کہ کوئی شخص یتیم کی سرپرستی کرے، یتیم کی دیکھ بھال کرے، لیکن یہ معنی نہیں کہ اس کی پرورش کے نام پر اس کا پیسہ کھاتا جائے، اس کا پیسہ استعمال کرے اس کی ضرورت پر، لیکن جو صحیح دستور اور ضابطہ ہے بس اسی کے بقدر، زیادہ اس کا مال اپنے مال میں لا کر یا اس کا استعمال غلط طریقے سے کرے، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ باقی ان کی کفالت کرو، یہ بہت بڑا عمل ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص یتیم کے سر پہ محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال اس کے آتے ہیں، ہر بال کے عوض میں اللہ اس پہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اجر بہت بڑا ہے۔ لیکن اگر انسان رحم سے اور شفقت سے اور خوف خدا کے ساتھ اس کو عبادت سمجھ کے کرے تو بہت بڑا عمل ہے۔